الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. آج کل ہمارے یہاں ایک عام معمول سا بن گیا ہے کہ ہر خاندان میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تحفیظ کے شعبوں میں داخلہ کروا رہے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، ہمارے بچے نے اتنے پارے مکمل کر لیے ہیں. ہر خاندان میں یہ چیز دھیرے دھیرے عام ہوتی جا رہی ہے. تو کیا یہ اچھی بات ہے یا یہ فکر کا مقام ہے؟ ہمیں یہ چیز ضرور جاننی چاہیے کہ ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اللہ کے دین نے جو رہنمائی ہمیں دی ہے، سب سے پہلے تو خدا کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور پھر صحابہ کا اسوہ ہے. القدوۃ ہم، ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہے. تو اگر کسی چیز کا نمونہ ہمیں وہاں پر نہیں مل رہا ہے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں. بلا شبہ جو یہ ماحول، یہ جو فضا ہمارے یہاں تحفیظ کے شعبوں کی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ کے شعبوں میں داخلہ کروانا اور انہیں دارالعلوم بھیجنا ابتدائی زمانے سے، یعنی اب بس وہ 5 سال 10 سال کی عمر میں انہیں مدرسوں میں بھیج دیا جاتا ہے، یہ طریقہ غیر فطری بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، اور اس کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں. شاید آپ میں سے بہت سے لوگ میری ان باتوں پر اعتراض کریں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن دوستوں یہ سوچنے کا مقام ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ نمونہ صحابہ کے یہاں نہیں ملتا؟ جب آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ چند آیتوں سے زیادہ تجاوز کرنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ کوئی نئی چیز سیکھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جو کچھ سیکھا ہے چند آیتیں. اسی کے متعلق بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 سال میں سورہ بقرہ ختم کی، کسی نے 8 سال لگا دی 2 سورتیں ختم کر دیں. کیا وجہ ہے؟ خود آپ غور و فکر کیجئے کہ خدا نے کیوں 23 سال کا مرحلہ رکھا قرآن کے نزول میں. وہ چاہتا تو یک لخت پورے قرآن کو نازل کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا. آخر کیا حکمت ہے؟ یہ بہت ہی سنجیدہ سوال ہے اور اس پر گہرائی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں فخر ہوتا ہے کہ میرے بچے نے حفظ مکمل کر لیا، میرے بچے نے 10 پارے مکمل کر لیے. ایسے کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا میرا بچہ حفظ میں ہے، فلاں نے 10 پارے مکمل کر لیے. ابھی کہاں پر بھائی کتنے سال کی عمر ہے؟ تو کہا کہ ابھی بس یہی 8 سال، 2 پارے کر لیا، 3 پارے مکمل کر لیا ہے. اس طرح سے کہتے ہیں. اب میں انہیں کیا کہوں؟ وہی ایک روایتی جملہ بس ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے ماشاء اللہ، کیونکہ حق بات کہتے ہوئے یہاں پہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی فتویٰ داغ دے گا. ارے مولانا آپ ایسی بات کر رہے ہیں، آپ ایسی بات کریں کہ بچوں کو ہم حفظ نہ کرائیں؟ جی ہاں، چھوٹے بچوں کو حفظ نہ کرائیں. اسی وجہ سے ایک بہت بڑے عالم ابن الحاج ابو عبداللہ الفاسی العبدلی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب المدخل، وہ فرماتے ہیں ان من البلیہ، کہ یہ بڑی آفت ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑا فتنہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ 7 سال 8 سال 9 سال کا بچہ حفظ کر رہا ہے اور اس پر ہم فخر کر رہے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا یہ مزاج تھا ہی نہیں. ہمارے لیے قدوہ، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے جو آئیڈل ہیں وہ صحابہ کی ذات ہے. کیا آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں آپ کو تحفیظ کے شعبے ملتے ہوں؟ بالکل نہیں. کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی آخر؟ کیوں؟ قرآن کا حفظ کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ممنوع ہے، حرام ہے، نہیں. قرآن کا حفظ کرنا اچھا عمل ہے، لیکن یہ کب ہونا چاہیے؟ پختہ عمر کے بعد. ناپختگی کی عمر میں قرآن کے لیے بچوں کو حفظ کے لیے بس ان کا داخلہ کروا دینا، انہیں اس فیلڈ میں جھونس دینا
اپنی خواہشات، اپنی جنت کی لالچ میں اور ان من گھڑت روایتوں کی فضائل کی جو روایتیں ہیں ان کے عوض میں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ صحابہ چند آیتیں سیکھتے تھے، اس کی وجہ کیوں؟ وہ زیادہ کوئی نئی چیز سیکھنا نہیں چاہتے تھے تاکہ خدا کے یہاں انہیں جواب دہی کا سامنا کم کرنا پڑے۔ آپ جتنا زیادہ ترتیب کیا ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سیکھو، پھر اس پر غور و فکر کرو، اس کو سمجھو اور پھر اس کو عمل میں لاؤ، یہ ہے ترتیب۔ لیکن ان حفاظ کرام کو ایک الگ ترتیب میں آپ نے ڈال دیا ہے کہ پہلے خوب بھر لو، علم حاصل کر لو، سمجھنا بالکل نہیں، غور و فکر کرنا بالکل نہیں، اور عمل کی بات تو آپ دیکھیں گے کہ بیشتر حفاظ کی تعداد، میں کہتا ہوں 2% آپ کو حفاظ ایسے ملیں گے جو جوانی کی عمر میں جا کر وہ اپنے حفظ کو برقرار رکھ پاتے ہوں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ بقیہ تمام کی حالات ایسی ہیں کہ وہ بالکل نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہاں، اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جنہیں دین کا شعور پختہ عمر میں جا کر ہوتا ہے، وہ خود اپنی مرضی سے، اپنے پیرنٹس کے شوق کی بنا پر نہیں، اپنی مرضی سے اس فیلڈ میں آتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں، تو وہ اس پر عمل پیرا زندگی بھر موت تک رہتے بھی ہیں، اور ان کا یہ کام جو ہے وہ بالکل فطرت کے عین موافق ہوتا ہے۔ جبکہ ہم کیا رہے ہیں، بچوں کو ایک غیر فطری ٹریک پر ڈال رہے ہیں، تو یقیناً اس کا نتیجہ کبھی بھی فروٹفل اور ریزلٹ بیس نہیں ہونے والا۔ جو نظام فطرت کے خلاف ہو وہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو صحیح ریزلٹ دے سکے۔ اسی وجہ سے اتنے بڑے عالم لکھتے ہیں کہ ان من البلیہ، یہ ایک آزمائش، آفت ہے، یہ بلا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر رہے ہیں۔ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں آپ کو چند نام نہیں مل پائیں گے کہ صحابہ میں کتنے حفاظ تھے۔ جن کے بارے میں حفاظ لکھا بھی جاتا ہے تو ان کے بارے میں بس یہ بات آتی ہے کہ وہ کثرت سے قرآن زیادہ پڑھتے تھے، اور آپ کو اگر ملیں گے بھی تو چند نام۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کے حفاظوں کی لائن نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیوں؟ کہ وہ خدا کے یہاں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر حجت کم ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اوپر حجت زیادہ ہو۔ آپ جتنا سنتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں، جتنا زیادہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، خدا کی حجت آپ کے اوپر اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ آپ سے سوال ہوگا۔ یہ بڑا ہی گہرا معاملہ ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم جو سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی وہ کن سے؟ العلماء۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ پوچھے گا ماذا عملت بما علمت، تو نے عمل کیا کیا جو کچھ تو نے جان رکھا تھا۔ کیوں؟ یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ تو آپ کو میری باتیں غلط معلوم ہو، میں اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ بات حق ہے، اسے آپ بند کریے، بچوں کو تحفیظ کے شعبوں میں ڈھکیلنا بند کیجیے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، اس سے یہ سائیکولوجیکل بچوں کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ بچے بہت ساری چیزوں میں کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ کی جو گروتھ ہونی چاہیے عمر کے حساب سے وہ نہیں ہو پاتی، اور بہت جو ان کا فیلڈ خدا نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ویسے بھی اس دور میں قرآن کی حفاظت مکمل طور پر یقینی ہو چکی، پرنٹنگ پریس وجود میں آ چکے ہیں، تو اب وہ ضرورت نہیں رہی جو پہلے کے زمانے میں تھی۔ باوجود اس کے اگر آپ کو ایک فخر کرنا ہے کہ میرے بچے کو حفظ میں نے کرا دیا، اب میں صلحاء میں سے ہو گیا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو گیا، تو آپ مہربانی کر کے اپنے بچے کو زبردستی نہ کریں، اسے دین کی ترغیب دیجئے۔ اگر وہ چاہتا ہے اس کے ذہن کا اندازہ لگائیے، اگر وہ اس کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، شوق ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف آپ کی خواہشات کی بنا پر تو یقین جانیے کہ آپ مجرم ہیں، آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ اس کی فطری صلاحیتوں کو مسخ کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، خدا آپ سے پوچھے گا، یہ کوئی مطلوب عمل نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک چیز عجیب، میں بیان بھی سنتا ہوں اس کی فضیلت میں، جب بھی حافظ قرآن کے ہمارے یہاں پہ جلسہ ہوتا ہے تو کسی بھی
خصوصی مہمان کو جب لایا جاتا ہے تو وہ حضرات فوراً ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے یاد کرنے والا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ اس کی تشریح اس طرح بھی کی گئی ہے، تفسیر القرطبی میں بھی یہی ہے، اَيْ سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ فَهَلْ مِن طَالِبٍ لِحِفْظِهِ، لیکن یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب نے جو کیا ہے وہی دراصل صحیح ہے، اور وہ کیا ہے کوئی سمجھنے والا، ہم نے قرآن کو سمجھنے والے کے لیے آسان کر دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی سوچنے والا، سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو اس آیت کو غلط پیرائے میں لے جا کر جو عوام الناس کو ترغیب دی جاتی ہے، اور جو فضائل اعمال میں اس طرح کی تحفیظ کی بالکل کہتے ہیں کہ من گھڑت روایتیں جن کا کوئی بھی مطلب میں ایک بیس نہیں ہے، اس طرح کی روایتوں سے ترغیب دینا یہ بلا شبہ غلط ہے۔ ہمارے لیے قدوہ صرف اور صرف صحابہ ہیں، اور یقین جانیے کہ وہاں پر اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس لیے ایک غلط رواج ہے جو ہمارے سماج میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا ٹرینڈ دن بدن لوگ اپنے بچوں کو بس حفظ کرا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس جنت کما لی، اب ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سب بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل کسی طور پر یہ آپ کو حق نہیں کہ آپ اپنے اولاد کی زندگیاں اس طرح سے برباد کریں۔ یقین جانیے وہ دیندار نہیں بنے گی، وہ بے دین بنے گی۔ میں خود ایک حافظ قرآن ہوں، میں جانتا ہوں کہ جس چھوٹی عمر میں انہیں حفظ کے شعبوں میں ڈھکیل دیا جاتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، بچوں کے اندر سے قرآن کی وہ عظمت، وہ جلالت نکل جاتی ہے۔ یقین جانیے وہ جلالت جو شان ہے قرآن کی وہ نکل جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے پڑھنا، بس جیسے گپ شپ لگانا، وہ اکرام، وہ سب کچھ نکل جاتا ہے۔ تو بلا شبہ چھوٹے بچوں کو حفظ کرانا جرم ہے اور آفت ہے، اسے اب بند ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو حفظ کرنا ہے پختہ عمر میں جا کر کریے، یہی آپ کے لیے سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ بچپن کی عمر میں جو چھوٹے بچوں کو ڈھکیلا جاتا ہے بلا شبہ یہ ان کی فطرت کے بھی خلاف ہے، خدا نے نظام فطرت جو رکھا ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور ان کے لیے اس میں نفع کم نقصان زیادہ ہے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔